السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ اندر ڈے اندر ہارڈ ہٹنگ پریشر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل ایم ایس شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، بڑی لمبی پریس کانفرنس تھی، اور ہمیشہ کی طرح ٹیررزم کے اوپر، لا اینڈ سیکیورٹی، ان تمام چیزوں کے اوپر پھر ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سوال نہ ہو عمران خان کا، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی کی گورنمنٹ اور ٹیررزم کے ایشو پہ نہ ہو، پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا ہی ہارڈ ہٹنگ جواب بھی نہ آئے۔ تو بڑا ہی تگڑی کچھ آج باتیں ہوئی ہیں۔ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میسیجز کس کے لیے ہیں؟ کیا صرف خالی پی ٹی آئی کے لیے ہیں یا اوور آل پوری پولیٹیکل کلاس کے لیے بھی ہیں؟ کیونکہ 2-3 بار یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جو گورننس گیپس ہیں، آرمی ایک چیز کرتی ہے، اصل چیز وہاں سے آگے چیزیں بڑھیں گی جب تک گورنر گیپس والا ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن پہلے ذرا میں آپ سے گیسٹ کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ میرے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک ہیں، منسٹر اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس۔ یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے کتنا لا ہے کتنا جسٹس ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ٹائٹل تو اچھا ہے، ٹائٹل اچھا ہے۔ شفیع جان ہمارے ساتھ ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ سی ایم کے پی کے۔ یہ جب بھی ملتے ہیں ہم ان کو بلا لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ اس دن یہ بھی کتنے کیسز ہو گئے ہیں آپ پہ؟ 32 32 بور کے آپ بھی نوجوان ہو گئے۔ بٹ اینی وے ویل اسٹارٹ فرسٹ کہ آج آپ کو پتا ہے 1-2 دن پہلے کے پی کے چیف منسٹر شفیع حفیظی صاحب نے ایک بڑی ہارڈ ہٹنگ تقریریں کی 2، اور اس نے یہاں تک کہا کہ جی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے یہ تو بدماشی ہے اور یہ ٹیررزم، اور بالکل ہم ان کو کوئی ملٹری آپریشن یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنے دیں گے کے پی کے۔ تو اس پہ بھی بڑا کرارا جواب آیا، اور بھی 2-3 باتیں، لیکن پہلے ذرا یہ سن لیں کہ اس پہ کیا جواب آیا۔ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے۔ یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں۔ اور جب بندوق کی نوک پر بدماشی کی جاتی ہے تو نہتے لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کروں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حفاظت ہم کریں گے۔ ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں۔ لسن ویری کیئرفلی اینڈ انڈرسٹینڈ، آرمی از اے فیڈرل فورس اینڈ اٹ از دیئر، اٹ ورکس انڈر فیڈرل انسٹرکشنز، اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی۔ یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے، آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ کیا ان کی شخصیت یا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھتے ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کہتے ہیں کہ کابل سے آپ جو ہے بھیک مانگیں گے سیکورٹی کی؟ کیا کریں گے پھر آپ؟ ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے، ریاست کو بھی کلیئر ہے، اس ملک کے بچوں کو بھی کلیئر ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی کلیئر ہے، یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے۔ یہ کوئی شخصیت، کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے۔ کس کے حوالے کر دیں، اٹھا دیں سب کچھ تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے، تاکہ یہاں پہ ایکسٹورشن، کڈنیپنگ فار رینسنگ اور یہ باقی ساری باتیں ہو جائیں۔ یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو ہے نا، آپ جو ہے خیبر پختونخوا کو جو ہے نا حوالے کر دیں، پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جو ہے دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے۔ یہ آئین جو اور قانون جو ہے نا، یہ سارا تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو، ان کی سیکورٹی اور انٹیگریٹی کو۔ سیاسی ناراضگی اپنی جگہ، لیکن یہ اسٹرانگ ریاکشن گورنمنٹ اور فوج کا سمجھ آتا ہے۔ پچھلے 1 سال میں 1235 لوگ شہید ہوئے، ہمارے لا انفورسمنٹ پرسنل، آرمی آفیسرز، جوان، سب کچھ۔ 5397 5397 ٹیرر انسیڈنٹس ہوئے، 75,000 آئی بی اوز ہوئے اور آپریشنز ہوئے، یعنی کہ وی آر ٹاکنگ ہنڈریڈز آف آپریشنز ایوری ڈے۔ یہ ہے صورتحال اس وقت ساری۔ پھر یہیں پہ بات نہیں رکی، ایک اور سوال جب ہوا تو جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہوتی اور اس لیے بڑے ایشوز بنتے ہیں، اس پہ بھی ذرا جواب سن لیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک نیریٹو ہے جو سیاسی نیریٹو ڈالا جاتا ہے، جس کے اندر جو سا ہے اختیارات مکمل لیے جاتے ہیں، ذمہ داری پوری نہیں لی جاتی، بالکل نہیں لی جاتی۔ اور اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو بے اختیار تھے، آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے، جو پہلے بھی حکومت تھی بااختیار تھی، اس سے پہلے ہی بااختیار ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی یہ جو ادارے ہیں یہ اس طرح بااختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے، بیکاز آف دی پولیٹیسائزیشن دیٹ ہیو crept into them over a period of time۔ تو یہ تو ایک بڑا مضحکہ خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے۔ ڈونٹ امپوز یور پولیٹیکل لو آن اس، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سیاست بااختیار نہیں ہوتی۔ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے، اپنی پارٹی، وہ کہتے ہیں نا جمہوریت تو سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی ہے، اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی۔ اس وقت
وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے کدھر ہے اس وقت جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے, یہ شخصیات کا کھیل تھا. وہ وزیر اعظم تھا, وہ بااختیار وزیر اعظم تھا جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو, تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے, ان دہشت گردوں کے ساتھ, آپ کو ان کی پرورٹیڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی, وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا. شفیع آپ سے شروع کرتے ہیں. انہوں نے تو بڑا ٹکا کے جواب دے دیا, 2-3 سوال اٹھتے ہیں. ٹیررزم سیریس ایشو ہے پاکستان کا, آپ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح اس سے ڈیل کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے؟ بالکل نیگوشیٹ. لیکن 2 سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ہم پہلے ٹیررزم کی ڈیفینیشن پہ ہم ایگری کر لیں. پہلا تو یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کے نزدیک تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ اس کا مجھے پہلے آپ جواب دیں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ مالک صاحب. اور دوسرا سوال بھی میں جوڑ دیتا ہوں. جی, دوسرا سوال یہ ہے, پہلا سوال یہ کہ کیا ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور دوسرا کیا افغان طالبان جو ہیں وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس پہ مجھے کلیئر کیٹیگوریکل بیکاز ڈفرنسز ہیں کہ ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے. پہلے اس ڈیفینیشن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اور یہ لوگ ہم لوگ کیا ہم اس پہ کلیئر ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. مجھے اس پہ 2 منٹ دیں گے تاکہ ہم اس کو پورا 3 منٹ لیں. دیکھیے, جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے, پاکستان کی سرزمین پہ اگر 1 انچ بھی جہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پہلی بات, میں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ جو پاکستانی جھنڈے کو نہیں مانتا, جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے ترانے کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اور یہ ہمارا سٹانس ہے. تو پھر پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کی رہائیوں کا کیوں مطالبہ کیا آپ لوگوں نے؟ وہ تو آپ ہی کے اجلاس کے اندر نہ جھنڈے پہ کھڑے ہوئے نہ ترانے میں کھڑے ہوئے, جن کو آپ نہیں مانتے, پھر آپ ان کی رہائیوں کا اور ان کو کڑا ہونا چاہیے ڈالتے ہیں. ان کو کڑا ہونا چاہیے تھا ترانے کے لیے. ایک بہت بڑا کاز تھا منجرگا, اس کو سبوٹاج کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. پی ٹی ایم کے جو 2 نوجوان وہاں پہ موجود تھے ان کو پاکستان کے ترانے کے احترام میں کڑا ہونا چاہیے. تو آئندہ آپ ان کو انوائٹ کریں گے اپنے اجتماع میں؟ اگر انوائٹ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے کڑے بھی ہونا ہے اور آپ نے احترام بھی کرنا ہے. اوکے, چلیں. جہاں تک ٹی ٹی پی کی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے مذاکرات ہو جو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آپریٹر نہیں, ابھی ہم سیکنڈ پہ, میں موڈیلٹی پہ نہیں آ رہا. میرا بڑا کلیئر جواب ہے, میں اس میں ہاں یا نام ہے. اگر آپ نہیں سمجھتے کہنے نہیں. کیا ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے تحریک طالبان پاکستان؟ ان میں بھی گروپس ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ٹی ٹی پی پورا, ان میں بھی گروپس ہیں. جو گروپس اس ریاست کے سامنے, اس ریاست کے قانون کے سامنے بات کرنا چاہتے ہیں, سرنڈر ہونا چاہتے ہیں. بات ہے نا شفیع, وہ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں. آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ میں آن ایئر کہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے. اب سیکنڈ بات ہے کہ ان میں سے کو تائب ہو گئے ہیں, ان کو معاف کرو یا بات کرو. جو بھی ریاست, آپ کیٹیگوریکل جواب نہیں دے رہے. جو بھی ریاست کے خلاف کارروائی کرے گا, جو بھی نہیں, میرا سوال ہے وہ ٹی ٹی پی میں ہو یا ٹی ٹی پی سے باہر ہو, وہ دہشت گرد. میں بتاتا ہوں میں کیا سننا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں آپ صاف مجھے کہیں ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے. ٹی ٹی پی میں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں وہ دہشت گرد ہیں. چلے, نور ولی مسعود, حافظ گل بہادر دہشت گرد ہیں. اس پہ اگر ہم جائیں گے تو پھر ہم گھنٹوں, ہمیں جانا ہے, ہمارے بچے روز شہید ہوتے ہیں. دیکھیے بات مالک صاحب, آج جو پریس کانفرنس, چلے سیکنڈ پارٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے اس پہ نہیں جواب دینا, شیور رائٹ. سیکنڈ سوال یہ ہے, کیا تحریک طالبان افغانستان ان کی سرپرستی کر رہی ہے؟ بالکل کرتے ہیں. یہ ایک تو ان میں گروپنگ نہیں ہے جو نہیں کرتے, جو کرتے ہیں. یہ تشکیل کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں. ان کو ایک منظم طریقے سے چلایا جاتا ہے. یہی بات مراد سعید صاحب کہتے تھے, یہی ہم چیختے تھے. ہم تب بھی یہ کہتے تھے کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے, ان کو روکا جائے. تب یہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی چیز. آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, جو آدمی سرپرستی کر رہا ہے اس کو آپ دہشت گرد کہنے میں آپ نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا, لیکن جن کی وہ کر رہا ہے جو ایکٹیولی آن گراؤنڈ پاکستان کے اندر, کیوں آپ کو ٹی ٹی پی سے خطرہ زیادہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پھر کہتے کیوں نہیں کہ دہشت گرد ہیں؟ جب یہ آگے بڑھ, اسی پہ میں آ رہا ہوں, آپ مجھے 2 منٹ تو دینا. آپ بھائی 4 لیں, مجھے جواب دیں. یہ جب تشکیل کی صورت آ رہے تھے
تب مراد سعید صاحب کہہ رہے تھے, تب سہیل آفریدی صاحب فلور پہ کہہ رہے تھے, میں خود فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتا تھا کہ ان کو روکا جائے. یہ آگے بڑھ رہے ہیں, آج 200 ہیں, یہ نیچے آئیں گے تو ان کے ساتھ لوکلز کی سرپرستی ہوگی, فیسیلیٹیشن ہوگی تو یہ 400 ہو جائیں گے, آگے بڑھیں گے تو یہ 600 ہو جائیں گے. تب یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی وہاں پہ کچھ نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. تب ہم جھوٹ بولتے تھے, یا یہ آج یہ آ گئے ہیں, یہ آپریشن کی بات کر رہے ہیں, پھر تب اب یہ جھوٹ ہے. ایک تو پھر ایک چیز پہ تو جھوٹ ہے نا, یا ادھر جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہم تو شروع سے ہم نے امن پاسون کتنے کیے ہیں, ہمارا تو نیریٹو بھی یہی تھا کہ ان کو روکا جائے. بارڈر کی سیکورٹی ان کے پاس ہے, 2600 کلومیٹر کا ایک بار لگایا گیا, اس کے باوجود ان لوگوں اس میں فوج کہتی ہے کہ بارڈر تو اتنا پورس ہے کہ امپاسبل ہے کچھ کرنا, لیکن خالی بارڈر پہ آ کے تو نہیں وہ بیٹھ جاتے, وہ شہروں میں آتے ہیں, گاؤں میں آتے ہیں, اس میں آپ کی آتے تو وہاں سے ہے نا, آتے تو بارڈر سے ہے نا. میں ٹوٹل شاید 3000 کی نفری ہے آپ کی CTT کی پورے KP کے اندر, وہ کہاں سے کرے گی؟ اس کو آپ نے بلڈ اپ نہیں کیا, آپ نے پولیس کی کیپیسٹی. اس پہ بھی آتے ہیں, یہ ان کا چارج ہے. ٹھیک ہے, NFC میں ہم سے وعدہ ہوا کہ ہم 1% دیں گے آپ کو انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے, اور اس کو 3% تک بڑھایا جائے گا, اور CTD کے لیے اور پولیس کے لیے بھی فنڈنگ کی جائے گی. ہمیں 1 روپے پولیس کے لیے اور CTD کے لیے نہیں ملا. ابھی ہم نے اس پچھلے کیبنٹ میں 31 ارب روپے کا پیکج چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے دیا, 17 ارب CTD کے لیے, 14 ارب اسپیشل برانچ. آپ بلڈ اپ کر رہے ہیں, اب ہم بلڈ کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم آرمز لے رہے ہیں. HR جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھرتی کیا جا رہا ہے, ہر ضلع میں CTD کا آفس بن رہا ہے, اور ہیڈ کوارٹر پشاور میں بنے. مجھے یہ بتائیں عقیل کہ آئی ایم سرپرائز, جہاں پہ تو ہم ابھی اس ڈیفینیشن پہ ہی متفق نہیں ہیں کہ ٹیررسٹ TTP کو وہ کہتے ہیں, جو بات چیت کر رہا ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے, حالانکہ ٹیررسٹ تو پہلے ہے, بات چیت کا سٹیج تو 2 آئے گی. اس کو آپ مکس کر رہے ہیں. میں کیسے مکس کر رہا ہوں؟ مکس تو آپ کر رہے ہیں. نہیں, دوبارہ ڈیفینیشن میں دوبارہ آ رہا ہوں اس پہ. 200 لوگ بارڈر نہیں 200 لوگ بارڈر سے آئے. جب ہم کہتے تھے کہ ان کو بارڈر پہ روک کے نہیں روکا گیا, ان کو وہاں, یہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں, جو آگے جس کی بھی نالائکی ہے وہ ذمہ دار ہے. اسی پہ آتا ہوں. جو 200 لوگ اندر آئے وہ دہشت گرد تھے کہ نہیں؟ بالکل دہشت گرد تھے. تو پھر TTP طالبان پاکستان سنیں نا, دہشت گرد نیچے جب یہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ نیچے فیسیلیٹیشن ہوئی ہے, اور ہمارے لوکل لوگ 200 اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں. ہو جائے وہ 200 دہشت گرد نہیں ہے, ان سے بات ہو سکتی ہے. تو تحریک طالبان پاکستان دہشت گرد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اس میں آپ کلاسیفیکیشن ہوگی. What do you have to say about this? Because میں confused ہوں. I'll be honest. No. I'll clarify this for you. UN Security Council November 2025 اس کی ریزولوشن ہے. ڈنمارک کہہ رہا ہے, دنیا پوری کہہ رہی ہے. آج DG ISPR کی پریسر میں اتنے جریدے انہوں نے بتائے, انہوں نے کہا کہ یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کا جو سٹانس ہے, TTA, TTP, ISKP, FAK, یہ تمام تر جتنے بھی فیکشنز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, یہ تمام کی تمام انکلوڈنگ القاعدہ, یہ دہشت گرد جماعتیں ہیں, یہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہیں, یہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اپ فار ڈسکشن, وچ از ویری الارمنگ فار می. میرے لیے تو یہ اسٹانشنگ بات ہے کہ یہ تو اس کو دہشت گرد TTA ہو, TTP ہو, اس کو یہ دہشت گرد جماعت مان ہی نہیں رہی, مان ہی نہیں رہی. میں ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جب نیچے لوگ جن کو آپ برین واش کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, وہ کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی آئیڈیالوجی, وہ نیسسریلی دہشت گرد نہیں ہے, بیٹرز میں آ جائیں گے. لیکن میں جو ادھر سے آتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کیا تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ ان کو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا کہ ہاں وہ دہشت گرد ہیں, اور وہ آ کے اور لوگوں کو برین واش کر رہے ہیں. بالکل, وہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں. وہی تو میں نے کہہ دیا ہے, جو 200 لوگ بارڈر پار کر کے نیچے 200 ساتھ ملاتے ہیں, جو 200 بارڈر پار کرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. دیکھیں وہاں پہ ایک تو پورس بارڈر کی بات ہوئی, بالکل پورس بارڈر ہے, خالی بارڈر وہ خود کراس کر کے نہیں آتے, کسی نہ کسی لیول پہ. آپ کی ان سے بات چیت کس طرح ہوگی جب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کامن اسٹریٹجی بناؤ, آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے پہ تیار ہیں, اگر آپ بیسک ڈیفینیشن پہ آپ کا اتفاق نہیں؟ بیسک ڈیفینیشن پوری دنیا جو ہے پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے, اسے سپورٹ کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر آرگنائزیشنز یہ دہشت گرد جماعتیں ہیں, اور یہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز لسٹ ہو گئی ہیں. اب یہ اپنی آنکھیں اگر بند کر کے بیٹھے ہیں اور یہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ TTA, TTP جو 200 لوکل اس کے ساتھ مل گئے وہ دہشت گرد ہیں. لیکن تحریک طالبان پاکستان میں سارے افغانی نہیں ہے, وہ یہاں کی پھر آپ کی بھی تو تعریف ہے مالک صاحب, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان نہیں ہے نا, غلط ہی. آئی ایگری ود یو. دیکھیں وہ ڈسٹنکشن نہیں, ایٹ لیسٹ ابھی تو کلیئرٹی آ گئی ہے. جب آپ پالیسی ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا نا, جب آپ کے استعمال کے لیے ہوتے تھے تو یہ گڈ ہو جاتے تھے, جب آپ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے, جب آپ کا مفاد پورا ہو جاتا تھا تو یہ بیڈ ہو جاتے تھے.
تو ہم بھی بڑا کچھ بدل گیا نا. ایک زمانے میں تھا کہ ڈی جی ایس آئی کیونکہ پیچھے بھی کچھ نہیں بولتا تھا, آج ڈی جی ایس آئی عمر قید کی سزا لے کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو بڑا کچھ بدل گیا وہ نا. ٹریپ جس کے لیے فٹ ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. وہ کون سا ٹریپ ہے؟ وہ اب یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹریپ کس کے لیے, لیکن بتا دیں ہمیں کس کا ٹریپ ہے؟ نیفیریس پولیٹیکل ڈیزائنز کے لیے اگر کسی ایک ادارے کے سربراہ کو آپ نے استعمال کیا تو وہ ظاہری بات ہے. وہ تو کیا ادارے کا سربراہ ہمیں کوئی وراثت میں ملا تھا؟ اسی ادارے کا نہیں تھا, تو پھر اپنا ادارہ ٹھیک کریں. نہیں تو وہ اب اپنا ادارہ ٹھیک, یہ تو مشہور ہے نا کہ یہاں پہ بڑا ڈسپلن ہے, یہاں پہ ایک ہی بات ہوتی ہے. نہیں ڈسپلن ہوتا تو پھر اچھا اپنے بارے پہ ڈسپلن ہے اس آفیسر کی یہ بات کر رہے ہیں. جس طرح کی ساری داستانیں آپ کے سامنے. اگر ادارے کے لیے کچھ کیا ہوتا تو پہلے ہی بڑے ڈی جی ایس نہیں کیا تو وہ اندر نہ ہوتا بندہ. جو کام اس نے اپنے لیے فائدے کے لیے تو پھر اندر ہو گیا. ذاتی دیکھیں نا, یہ شخصیات کا کھیل تھا, اور یہ شخصیات کا کھیل یہی تھا. وہ اسی کیوں نہیں عمران خان صاحب اس کو کور کرنے کے لیے جانے دیتے تھے؟ کیوں نہیں کہتے تھے کہ اس کو اور ٹائم جو ہے یہاں پہ لگا؟ کیوں کہ پھر پلانز بنائے کہ ان کو جو ہے چیف آف آرمی سٹاف لگانا ہے, اور پھر وہاں پہ جا کے ایک چائے کی کپ کی پیالی پی, اور پھر اس کی کاسٹ جو پاکستان نے پے کی آج دن تک کے پی سے لے کے کراچی تک جو ہے آپ کو اس کی کاسٹ پے اچھا مجھے یہ 75,000 آپریشن آپ دونوں کی بیسک ڈیفینیشنز میں بڑا فرق ہے طالبان کی, تو پھر ان کے ساتھ اب دو سولوشن آپ کے پاس. ہماری تو یا آپ ان کی ڈیفینیشن آپ ان کو کنونس کر لیں کہ یہ ڈیفینیشن کی غلط ہے, یا پھر دیکھیں ہمیں ان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کو روکا جائے, وہ آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں وہاں پہ ایریاز یہ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں ہونے دیں گے. شفیع نے بھی یہی بات کی, سی ایم کے پی کے نے یہی بات کی. بھائی اگر نہیں ہے تو واٹس یور سولوشن؟ آپ کیا پروپوز کرتے ہیں؟ کیا پروپوز کرتے ہیں؟ آج انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے میرے پاس ڈیٹا لکھا نہیں ہوا, انہوں نے پوری انگیجمنٹ بتائی, اتنی 100 باری یہ نیگوشیٹ ہوئی, اتنی میٹنگ, تو آپ تو ان سے 4-5 سال سے بات چیت کر رہے ہیں نا, لیکن بات چیت تو کہیں نہیں پہنچی. اب دیکھیے آج کتنا اچھا ہوتا کہ بلکہ میں آپ سے ایک فیکٹ بھی شیئر کر دوں. جب سیکنڈ سٹرائک رکی پاکستان کی تو اس لیے رکی کہ ترکیہ والوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کے انٹیلیجنس چیف آئیں گے, ایک اور ہم ٹرائی کریں گے, ابھی آپ رک جائیں ورنہ ایک ہٹ ہو جانا تھا اور افغانستان کے اوپر انہی کی پوسٹ پہ. اب میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کینسل ہو گیا دورہ, وہ نہیں آ رہے, اور ترکیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو آپ کا دل کرے آپ کریں, بیکاز یہ کہیں بات چیت نہیں جا رہی. اور جو آج کا پریشر میں بھی اس کو ایک پری کرسر کے طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی سیریس پاسبلٹی کہ آنے والے دنوں میں ان کی ہائیڈ آؤٹ اسٹرائک ہوں, خاص طور پہ کل جو انڈیا والا. ملک صاحب ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ ڈیفائن کر دوں, مجھے تو ان کی بھی اسٹریٹجی کی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں آج کتنا اچھا ہوتا کہ آج جی آئی ایس پی آر ساری چیزیں فیکٹ اینڈ فگر سامنے رکھتا کہ ہم نے جو 20 سالوں میں جو ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں کی ہیں اس کے کیا ریزلٹس نکلے, کتنے فورسز کے نوجوان. افغان طالبان کیوں تیار ہوئے آپ سے بات کرنے میں دوحہ میں اور پھر ترکیے میں؟ اسی لیے نا کہ پہلی باری ان کی ٹھکائی ہوئی. اگر وہ بارڈر پہ آپ مجھے 2 منٹ دینا, آپ بیچ میں پھر آ جاتے ہیں. آپ کلیئر نہیں کرتے. میں کلیئر کر رہا ہوں. جس طرح کلیئرٹی نہیں ہے اسی طرح وہ جو 3-4 گروپ سے نا وہ جو خسر پھسر کرتے تھے ڈیورنگ گروپس تو اپنی پاور گیم میں بدلے ہیں نا, وہ تو پھر آئیڈیالوجیکلی. ایک سیکنڈ چلے اس کا بھی جواب دے دیں آپ, 3 منٹ لیں. جو آپ گروپنگ کی بات کرتے ہیں وہ گروپنگ کوئی آئیڈیالوجیکل نظریاتی اختلاف نہیں ہے, صرف پاور گریب ہے کہ میں کہوں میں عقیل سے میرا گروپ بڑا ہے تو میری چودراہٹ ہو. وہ چودراہٹ کی لڑائی ہے, آئیڈیالوجی کی لڑائی نہیں ہے, کامن آئیڈیالوجی ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں, 180 منٹ کی پریس کانفرنس ہوئی, طویل ترین پریس کانفرنس تھی. اس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ قومی سلامتی پہ بات ہوگی, ٹھیک ہے, دہشت گردی سے کیسے نمٹا جائے گا اس پہ بات ہوتی. بدقسمتی سے بات ادھر سے شروع ہوئی, لیکن بات تحریک انصاف اور سہیل آفریدی اور عمران خان پہ انہوں نے کوٹ کیا ہے اپنے فیلڈ مارشل کو کوٹ کیا کہ انہوں نے قرآنی آیت کا حوالہ دے کے کہ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ اب یہ خوارج کا ایک ہی علاج ہے, قرآن کا حکم کا مانو. ٹھیک ہے, تو ان کا تو کلیئر ہے. یہ ڈیٹا رکھتے کہ ہم نے 20 سال ملٹری آپریشن کیا ہے خیبر پختونخوا میں, 22 بڑے آپریشن ہوئے ہیں, 22,000 سے زیادہ آئی بی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں. اس کا کیا ریزلٹ نکلا ہے, کتنا اس پہ خرچہ ہوا ہے, یہ بات ہوتی وہاں پہ. کتنے ہمارے فورسز کے نوجوان شہید ہوئے ہیں جو ہمارے ہیں, وہ کتنے شہید ہوئے ہیں, سویلین کتنے شہید ہوئے ہیں. یہ فگر نہیں بتایا, یہ فگر ہوتا, ابھی بتا رہے ہیں 12,000, ابھی بتائیے یہ فگر ہوتی تو کتنی اچھی بات ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے امن جرگہ وہاں پہ کروایا. امن جرگہ میں ان کے اپوزیشن لیڈر کے سائن موجود ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کا ہے.
اس کے سائن موجود ہے، اس ڈرافٹ پہ پیپلز پارٹی کے سائن موجود ہے، جرنلسٹ کے، ہمارے قبائلی مشران کے، اور بڑا واضح اس میں لکھا گیا ہے کہ اس خیبر پختونخوا میں ہم کسی بھی قسم ملٹری آپریشن کو نہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ملٹری آپریشن تو کوئی کہہ بھی نہیں رہا، وہ تو کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. ملٹری آپریشن تو انٹیلیجنس بیسڈ. اچھا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں کیا صوبے کو لوپ میں نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہم سب مل کے ایک نیشنل پالیسی ہمیں نہیں بنانی چاہیے؟ ہم نیشنل نہیں، ہم نیشنل. سر مجھے ایک منٹ سر، نہیں آپ کو وہ انٹیلیجنس رپورٹس نہیں شیئر کرتے کہ یہاں دہشت گرد ہیں، یہ اٹیک ہونے والا ہے؟ کراچی کا دیکھیں ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ہوا. اچھا، ہم سارے مل کے بیٹھتے ہیں، ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں، اس نیشنل پالیسی میں یہ ٹی او آر سیٹ ہوتے ہیں، اس ٹی او آر کے مطابق کارروائی ہوگی. دیکھیے یہاں تو بدماشی ہو رہی ہے. ایک صوبہ پورے سائڈ جب نیشنل سیکورٹی کی ایک ہوئی تھی میٹنگ، اس میں تو سی ایم خود نہیں گئے تھے. بالکل، تھینک یو. اور وہ ان کی پارٹی کے قائد بھی یاد ہے آپ کو کہ جب وہ پلوامہ والا یا وہ پٹھان کوٹ والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، افغان مہاجرین کے متعلق تھی، کوئی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ وہ نہیں تھی. 2-2.5 گھنٹے یہ آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان خود بھی نہیں. اچھا چلے، پھر میں آپ کا ساتھ ہوں. سولوشن کیا ہے؟ آپ بات چیت کرتے ہیں، ہم نے دیکھا جب بھی ان سے بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے صرف ری گروپنگ کی. صوفی محمد سے لے کے آگے تک احمد شاہ مسعود سارے جب نیگوشیشنز ہوئی ہیں اس کے بعد یہ گروپ اسٹرینتھن ہوئے. ابھی آج ایک اور انٹرسٹنگ فگر نے بتایا کہ آپریشن سے پہلے ریشو یہ تھی کہ ہمارا ان کا ایک بندہ مرتا تھا، ہمارے 2 سے 3 لوگ شہید ہوتے تھے. اب ریشو ریورس ہو گئی ہے، اب ہمارا ایک شہید ہوتا ہے تو ان کے 2 سے 3 وہ مارتے ہیں. اس کے بعد وہ ٹاک کی طرف بھی آ گئے. لیکن ہم نے دیکھا ہے جتنی باری بات چیت ہوئی ہے ہمیشہ ٹیررسٹوں کو فائدہ ہوا ہے. اور آپ ان سے وہ تو چاہتے ہیں بات چیت کریں، لیکن آپ لوگ ڈیفینیشن بھی اگری نہیں کر رہے نا. ابھی 2018 میں آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ تھی کہ خیبر پختونخوا سے تمام خوارج ختم ہو گئے، دہشت گردی ختم ہو گئی، آپریشن ختم ہو گئے. 2 سکسیسفل آپریشنز ہوئے، ختم ہو گئے. اب سننے تو صحیح نا. آپ کمپلیٹ نہیں بول رہے تھے، آپ بولیں. اب جواب ایبسلیوٹلی. اس کے بعد لکھے نا، میں نے لکھا ہے. اس کے بعد جب 2018 میں آئی ایس پی آر کا بیان آیا تو اس کے بعد پہلا کوشچن تو یہ بنتا ہے کہ ان کو ریسیٹل کس نے کیا؟ ان کو ریسیٹل شہباز شریف نے کیا. جولائی 2022 کی جو سیکورٹی میٹنگ تھی اس کے منٹس پڑے ہیں، اور اس منٹس میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے، ان کے سائن موجود ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں پہ ریسیٹل کیا جائے. جب ریسیٹل ہوئے تو ہم نے شور مچانا شروع کیا. مراد سعید صاحب کا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا نا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ریسیٹل کیا جا رہا ہے اور یہ آپریشن لانچ کریں گے اور ہمارے لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہوگی اور صوبائی حکومت ہی ان کا خرچہ. اچھا، اب باجوڑ کی بات کریں نا، باجوڑ میں ابھی جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی اس پہ 2.5 ارب روپے لگے صوبے کا. اس میں 2 سال پہلے جتنے دہشت گردوں کی تعداد ہمیں بتائی گئی بریفنگ میں، آج بھی وہی تعداد ہے. 2.5 ارب روپے جو صوبے نے خود وہ بوجھ اٹھایا ہے باجوڑ کی ڈسپلیسمنٹ کا. وہاں پہ جو ہماری آرم فورس ہے اس کا جتنا خرچہ ہے وہ بھی صوبہ کر رہی ہے اور پولیس کا بھی کر رہی ہے. ری سیٹلمنٹ آپ لوگوں نے کیا؟ بالکل کہتے ہیں عمران خان اور بنیل باجوہ نے کیا. سائن پڑے ہیں، محسن داوڑ کو لے لیں کال پہ، وہ اس میں موجود تھا اس میٹنگ میں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ری سیٹلمنٹ کا جو تمام تر پروسیجر ہے وہ اوور نائٹ انیشیٹ نہیں ہوا. عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بات چیت ہونی چاہیے، ری سیٹل ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں، ہم نے واپس وہ یہ کہتے ہیں 2022 جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں فیصلہ ہوا تھا 5000 بندے کو لانے کا اور ان کو فیملی کو، بٹ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ گر گئی اور وہ ہوا نہیں. فیصلہ ہوا تھا لیکن کوئی ریسیٹل وہ نہیں تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ بھیا مجھے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے بلا لو اور مجھے بتا دو کہاں پہ وہ لوگ ہیں. آخر سیٹل ہوئے ہوں گے تو پتا ہوگا نا کون کہاں پہ ہے، یہ فیملی یہاں ہے فلانے ضلع میں ہے. وہ کہتے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. نہیں ایسا تھا، ایسے تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ بلا لیں ان کو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے بلائیں، جنرل باجوہ کو بات کھل جائے گی. آئے ہیں بندے نہیں آئے وہاں. جولائی 2022 میں جو میٹنگ ہوئی ہے جس کو شہباز شریف نے ہیڈ کیا ہے، جس میں انہوں نے اجازت دی ہے، اس کے منٹس پڑے ہیں. پی ڈی ایم کے ٹائم پہ ایک ٹرانزیشن پورا پروسیس تھا، اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی. اور اس میں اتنا میرے سامنے ڈاکیومنٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ سکوں. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دا فیکٹ کہ ان کے سائن موجود ہیں، اس ڈاکیومنٹ پہ نہیں ہے. لیکن اس وقت کے جو آپ کے انٹیلیجنس ہیڈ تھے ان کی طرف سے اگر کوئی یہ چیز تھی جو کہ میری نالج میں نہیں ہے، اگر ان کی ایڈوائس تھی کہ یہ چیز، کیونکہ وہ ایک پارٹ اینڈ پارسل تھی اس پورے پروسیس کا عمران خان صاحب کے ٹائم سے، اور ان کی طرف سے اگر یہ ایڈوائس تھی طالبان پہ تو ہم ایگری نہیں کر رہے. لیٹس سے انڈین انوالومنٹ پہ آپ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سنیں ذرا انڈین انوالومنٹ پہ کیا کہا ہے.
ایک اور جو کلیئرٹی آئی وہ یہ تھی, جو یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے, ہندوستان کا افغان طالبان کا دہشت گردانہ نیکسس. اس کی ایک بڑی واضح مثال ملی آپ کو اکتوبر کے اوائل میں, جب یہاں پہ ان کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی تھی, جس میں آپ نے دہشت گردوں کو, ٹی ٹی پی کو, فتنہ خوارج کو ہٹ کیا اور انہوں نے پاکستان پہ کیا. اس سے پہلے ان کا یہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس قبضہ گروپ کا, یہ کدھر تھا؟ یہ منظر ہی کافی بتاتے ہیں کہ یہ نیکسس کیا ہے. یہ ہے ان کی اوقات, یہ ہے ان کی اصلیت. یہ جو زر کے غلام ہیں, انہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے اسلام کا, جو خوارجوں کے سب سے بڑے سرپرست. ایک اور کلیئرٹی جو ہے اسی گٹھ جوڑ کی, جو ہندوستان کی اور افغان طالبان کی ان خوارج کے درمیان جو ہے, وہ ہندوستان کا سوشل میڈیا اور افغانستان کا سوشل میڈیا بھی دے رہا ہے. اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا, میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. لے آؤ جو تم نے کرنا ہے, دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, کٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس, مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس, مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. کہتے ہیں مزہ نہ کرا دیا تو پیسے واپس. اس میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہے کہ افغان طالبان انڈیا نیکسس ہے اور یہ دونوں مل کے پاکستان میں تباہی کر رہے ہیں؟ اس پہ کلیئرٹی ہے آپ کو کہ اس میں بھی کوئی گروپنگ ہے؟ بالکل کلیئرٹی ہے. جو انڈیا کا دوست ہوگا, جو ہمارے خلاف استعمال انڈیا کرے گی, بالکل وہ اینیمی ہے ہمارے. glad to hear this because یہ تو پھر بالکل ایک واضح کلیئرٹی ہے کہ ود ان فیو سیکنڈز انہوں نے کہہ دیا افغانستان اور انڈیا کا نیکسس ہے. ایک اور سوال, ٹائم بڑا تھوڑا ہے. آج ان لوگوں نے ختم رکھا ہوا تھا اڈیالہ جیل کے باہر. ویسے میں تو ان سے پوچھا تھا کہ اگر بات ختم پہ آ گئی ہے تو صلح کر لیں, لیکن یہ بتائیں آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے پانی چھوڑ دیا, آپ لوگوں نے سڑک پہ پانی چھوڑ دیا. میرے خیال سے کیا سڑک پہ آپ کو جس قسم کی ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بناتے ہیں, وہاں پہ دیکھیں نا, یہ اسلامی ٹچ دینا ضروری ہے. کیا فٹ پاتھ پہ سائڈ پہ بیٹھ کے نہیں پڑھی جا سکتی؟ نہیں تو وہاں پانی چھوڑنا لازمی تھا, نہیں ڈسپرس کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سڑک نہیں بلاک کرنے دیں. ہاں بالکل. اچھا پھر ملاقات کرنے دیں, آپ وہاں پہ دریا پھر ملاقات کرنے دیں, چلیں پھر ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں. نہیں پھر ملاقات کرنے دیں. ملاقات دیکھیں نا, ملاقات تو ایک ٹویٹ سے پورا نظام کرتا ہے, قانون اور آئین کے مطابق ہو سکتی ہے. ایک ٹویٹ اس نظام, ملاقات آپ ایک ٹویٹ ہی آپ کو لے بھی بیٹھی ہے, ایک ٹویٹ ہی بڑی مہنگی پڑی ہے آپ کو. ایک ٹویٹ یہ نظام اس کا مقابلہ نہیں کر, اتنا طاقتور لیڈر ہے وہ. آپ کی جو سیاست ہے, آپ کی سیاست ٹویٹس کو لیڈ کر رہی ہے کہ آپ کا ٹویٹس والے آپ کی سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جو باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہیں یا جو آفیشلز ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ نہیں, ہم اس کو آن نہیں کرتے. عمران خان کا اکاؤنٹ کو ہم آن کرتے ہیں اور اس پی ٹی آئی کے جو آفیشلز اکاؤنٹس ہیں وہ آن کرتے ہیں. باقی اگر باہر کوئی یوٹیوبر بیٹھا ہوا ہے یا باہر کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں یا پاکستان کے اندر کسی کا ہینڈلز ہیں, آپ لوگ کا نام استعمال کر کے پیسے کما رہے ہیں, ڈالرز کما رہے ہیں, یہی ایک فیکچوئل پوزیشن ہے. ڈفرینشز پہ بڑا فرق ہے آپ دونوں کی. اچھا, فوج نے صاف کہہ دیا ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں بات کرنے میں, سیاست سے زیادہ سیاستدان ہی آپس میں بات. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کوئی سیاستدان ہوئے نہیں. رانا صاحب کہتے ہیں تو بات چیت ہی ختم ہو گئی شروع سے پہلے. تو یہ بات چیت بہت ڈرامہ ہے. یہ اب 6 اگر 8 کو آپ ان سے کب بات کریں گے؟ اگر یہ 8 کو صحیح طاقت دکھائیں تب آپ بات کریں گے کہ آپ کے خیال میں 8 کو کچھ نہیں کر پائیں گے. وزیر اعظم نے پچھلی کابینہ میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ان کو مذاکرات لاسٹ 10 سیکنڈ دوبارہ ایک دعوت دی, اور مذاکرات تبھی ہوں گے. اس کا وینیو جو ہے, پلیس آف سٹنگ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اس کا فیسیلیٹیٹر اسپیکر ہے, وہی کمیٹیز ہیں, اس میں نئے ممبرز آپٹ ان کر لیں, کچھ ڈیلیٹ کر دیں. 12 تاریخ جو ہے وہ ہو جائے گا, لگ جائے گا. آپ ان سے نہ پتہ کریں, ان کے اختیار میں کچھ لگ جائے گا. یہ تو اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے, 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں, بالکل جو جماعت 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے, جو بٹھا دیتا ہے. میرا وقت ختم ہو گیا. میں چاہ تو رہا تھا جس طرح آپ نے کیٹیگوریکل سٹانس لیا پشتون تحفظ موومنٹ پہ کہ ٹھیک ہے, جو نہیں ترانے پہ کھڑا ہوتا, جو نہیں جھنڈے کو مانتا, وہ بندہ فارغ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال تھا کہ آپ کو اس پہ بھی بڑا کلیئر سٹانس ہونا چاہیے, بالکل کلیئر, جو کہ ifs and buts کے بغیر آپ لوکل لوگ جو ان کے ساتھ ملتے ہیں, جو لوکل لوگ اگرچہ چنانچہ پھر نہیں لوکل لوگ جو ملتے ہیں ان کے ساتھ, ان پہ بات ہونی چاہیے, ان سے بات ہو سکتی ہے. وہ سرنڈر کرنے کو بھی تیار ہیں, وہ قانون کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں, میں نے سیکشن کلوز کرنا ہے. کیا تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ بالکل. وہ جو 200 لوگ پھر وہی جو نہیں کہے ہے, بالکل ہے. لوکل لوگوں سے بات ہو سکتی ہے. نہیں, بات تو آپ ہر ایک سے کر سکتے ہیں, بات ہو سکتی ہے. چلیں, آئی ایم گلیڈ وی سارٹڈ اٹ آؤٹ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ذرا بات کریں گے جو وینیزویلا میں امریکہ کا ہوا ہے. یہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے, کوئی ٹیررزم کے وہ نہیں ہے, ڈرگز وغیرہ, سیدھی آئل ریسورسز کے قبضے کی ہے. کس طرح؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
یو ویلکم بیک ٹو دا شو. پوری دنیا میں ایک ہی ڈسکشن چل رہی ہے, وہ ہے جو وینزویلا میں ہوا ہے. 303 بلین ریزرو بیرلز کا پروون ریزرو ہے, سعودی عربیہ سے ہی بڑا. $22 بلین پلس کے گولڈ ریزروز. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حملہ ہوا ہے یہ امریکہ نے کم از کم اپنی آنے والی کئی جنریشنز کے لیے اپنا تیل کا بندوبست کر لیا. چائنا کے لیے پریشان کن خبریں ہیں, کیونکہ تقریباً 68% جو آئل ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ چائنا ہی خریدتا تھا. آج کل آئل کافی کم ایکسپورٹ کر رہا تھا وینزویلا پہلے, تقریباً اس کی ایوریج پہلے کچھ سال پہلے تک 3 ملین بیرل روزانہ تھی. اب اس وقت انڈر 1 ملین بیرل ہے, کیونکہ نظام پرانا ہوا ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہوا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے, چارجز کیا لگے تھے مڈورو کے اوپر, جو وینزویلا کا صدر اس وقت امریکہ میں ٹرائل فیس کر رہا ہے. اس پہ چارجز تھے کہ جی یہ ڈرگ ٹریڈنگ کرواتا ہے, یہ کارٹیلز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایل چاپو ایک بڑا مشہور آدمی تھا, اس سے اس نے $1 ملین لیے سیف روٹس دینے کے لیے. تو اس پہ ڈرگس کا چارج ہے, اس پہ مشین گنز وغیرہ کا, پروٹیکٹڈ کورس کا, انلیگل ویپنز, یہ سارے چارجز ہیں. لیکن اگر یہی ایشو ہوتا کہ ڈرگس چارجز اور آرمز کے چارجز ہوتے, تو ابھی نومبر میں جو ہنڈیورس کا فارمر پریزیڈنٹ تھے اولانڈو ہرنانڈیز, ان کو انہوں نے پریزیڈنشل پارڈن دیا. وہ بندے پہ بھی 400 ٹن جو کوکین تھی یہ امریکہ میں اسمگل کروانے کا اس پہ الزام تھا. اس کے علاوہ جو پیسے وغیرہ وہ سارے, یہ تقریباً کوئی 4.5 ارب سنگل ڈوزیج ہے. اگر کہ 4.5 ارب لوگوں نے باری اس کے ڈوزیجز اتنی کوکین دی ہوئی تھی. اس کو 45 سال سزا بھی ہوئی تھی, اور امریکہ میں سزا کاٹ رہا تھا اس وقت. اور اس کا بھائی بھی ہے, اس کو جناب انہوں نے پارڈن کر دیا. نہیں یہ تو بائیڈن وغیرہ نے اس کے خلاف سازش کی. تو کلیئرلی ڈرگس ایشو نہیں ہے, سب کچھ ہے. اور اگر ایشو یہ تھا کہ یہ ساری گورنمنٹ بڑی خراب تھی, تو پھر اس وقت موسٹ ٹرسٹڈ جو بندی تھی ان کی وائس پریزیڈنٹ, وہی اس وقت پریزیڈنٹ ہے وینزویلا کی. وہاں کے ڈیفنس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر, وہ دونوں لوگ کو اکیوز تھے 2020 میں جو چارجز فریم ہوئے تھے مڈورو کے اوپر, اس کے اندر وہ کو اکیوزڈ ہیں. یعنی کہ وہ جن چارجز پہ مڈورو اور اس کی بیوی کو اٹھایا گیا ہے وہ اس کے کو اکیوزڈ ہیں. وہ آج بھی وہاں انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ آج بھی وہاں پہ ڈیفنس منسٹر ہیں. سو کلیئرلی یہ ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں. اور یہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے 24 گھنٹوں میں جو آئل شیئرز تھے امریکن آئل کمپنیوں کے, وہ تقریباً $100 بلین ان کی کیپنگ ویلیو میں اضافہ ہوا. واحد کمپنی جو امریکہ کی وہاں رہ گئی تھی وہ شیورون تھی. شیورون کے شیئرز میں اب تک 11% کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے. اور اب اطلاع یہ ہے کہ ایکزون, شیورون اور فلپس کی جو کمپنی ہے, ان کے ایگزیکٹوز کی اسی ہفتے ملاقات ہوگی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کلیئرلی نئی ایڈمنسٹریشن کو, نئی پریزیڈنٹ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ دن ہے کہ آپ پیٹرولیم پالیسی اور لاز اپنے چینج کریں, ورنہ بقول ٹرمپ کے پہلے سے بھی زیادہ بڑا وہاں پہ ایک دھماکہ کیا جا سکتا ہے. سو اٹ واز آل اباؤٹ آئل, اٹ واز آل اباؤٹ جس کو مونرو ڈاکٹرین کہتے ہیں, ڈاکٹرائن. یہ 1823 کی بات ہے. ان کے پریزیڈنٹ مونرو تھے, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے سارا لیٹن امریکہ وغیرہ, یہ امریکہ کا زیر تسلط ہونا چاہیے. یورپ کو یورپینز ڈیل کریں اور باقی اسی طرح دنیا کو اپنے اپنے ایریاز آف انفلوئنس میں بنا دیا جائے. تو اب اس نے ٹرمپ صاحب نے اس کا نام ڈونرو ڈاکٹرائن بھی کر دیا ہے. کہاں بات جائے گی اب, کیونکہ اب یہ دنیا کا ایک نیا آرڈر آ گیا ہے کہ مائٹ از رائٹ. جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی مرضی کرے. بھاڑ میں گئے یو این کی سیکورٹی کاؤنسل میں ایون فرانس نے بھی کرٹیسائز کیا امریکہ کو, بٹ دے ڈونٹ کیئر. اب آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے نظام بدل گیا دنیا کا, اور رشیا اپنے ایریا آف انفلوئنس میں اب کرے گا جو کرنا ہے, چائنا اپنے میں کرے گا؟ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب چھوٹے ممالک نہیں چاہتے کہ بڑے ممالک ان کے اوپر آئیں, تو وہ پھر الائنسز بنتے ہیں, اور الائنسز ہمیشہ دشمنیوں کے ساتھ بنتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ کوٹ ہے کہ پرشین ملٹری تھنکر تھے کارل وان کلاسوٹس, اس بندے نے 1832 میں اپنی کتاب میں لکھا, وار از اے میئر کنٹینیوشن آف پالیسی بائی ادر مینس, کہ جنگ اصل میں دوسری پالیسیز کے حصول کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اگر یہ پالیسی بن گئی ہے پھر تو پوری دنیا خدا نخواستہ ایک بہت بڑے خطرے کی طرف جا رہے ہیں, بیکاز اب ایک پورا رول چینج ہو گیا, پیراڈائم چینج ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم, پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز. ان سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب, نیو ورلڈ ڈس آرڈر بن گیا ہے, اور اب یہ ٹوٹل ایک چیز بن گئی. اب آئل, یہ جنگ ساری, یہ تو سارا ڈرامہ تھا کہ ڈرگز وغیرہ. کہاں جائیں گے اب ہم؟ ہمارے ایسے ممالک
ہمارے بھی اب ایریا آف انفلوئنس کی اگر جنگ ہے تو انڈیا کا اپنا ایریا آف انفلوئنس ہے, چائنا کا اپنا ہے. دنیا تو اب بڑی خطرناک جگہ نہیں ہو گئی؟ بالکل خطرناک جگہ ہے جی, لیکن مالک صاحب ایسا نہیں ہے کہ یہ پرسوں خطرناک ہوئی ہے. دیکھیں پچھلے کئی مہینوں سے میں اور آپ کتنی بار ہمیں بات کرنی پڑی ہے. دیکھیں مجھے آپ کا ریگولر گیسٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں اس لیے بن گیا ہوں ریگولر گیسٹ کہ دنیا جو ہے وہ خطرناک ہوگی. ایک کے بعد ایک انٹرنیشنل سٹیج پہ ہمیں چیز نظر آتی ہے. جو آپ نے ذکر کیا نا نیو ورلڈ ڈس آرڈر کا, میں نے ایک پرچہ لکھا تھا آج سے 9 سال پہلے, اور میں کوئی پہلا نہیں تھا, جس کا ٹائٹل تھا نیو ورلڈ ڈس آرڈر. یہ جو ڈس آرڈر ہے اٹ ہیز بین ان دا میکنگ. اب یہ ہوا ہے صرف, جو نئی بات اگر ہوئی ہے 3 دن پہلے, کہ اتنا کھلم کھلا ہو گیا کہ جو وارنش ہوتی تھی تھوڑی سی, جو لبادہ ہوتا تھا, فگ لیو ہوتی تھی کہ نہیں جی ہم تو ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں, ہم اس لیے کر رہے ہیں, اس کے لیے کر رہے ہیں, دیٹ ہیز فالن اپارٹ. دیکھیں نا, آپ کو مجھے ہم لوگوں کو کئی دہائیوں سے ہمیں اعتراض ہوتا تھا کہ جی امریکہ جو ہے وہ گلوبل کاپ ہے, لیکن گلوبل کاپ ہونے کے لیے, پولیس مین ہونے کے لیے آپ سہارا لیتے ہیں کسی لا کا, چاہے صحیح لیں چاہے غلط لیں, اسے مس یوز کریں, لیکن آپ کہتے ہیں یہ فلانی دفعہ لگ گئی ہے. اب جو گلوبل کاپ ہے وہ گلوبل بلی بن گیا. اب وہ یہ اتنا بھی نہیں کر رہا کہ جی ہم نے اس لا کے لیے کیا, ہم نے اس وجہ سے کیا, کیونکہ نہ تو ان کے پاس انٹرنیشنل لا کی جسٹیفیکیشن تھی, نہ ہی امریکن کانسٹیٹیوشن کی تھی. وہ بڑی مسخہ خیز ہے کہ انہوں نے ڈیفینیشن دی. مارکو روبیو نے کہا کہ جی یہ لا انفورسمنٹ کا فنکشن تھا, تو انہوں نے کہا یہ تو ایک نیا تماشا بن گیا کہ صدر جب چاہے فوجیں بھیج دے, اور پھر کہ جی لا انفورسمنٹ کا آپریشن تھا اور اس کی پروٹیکشن کے لیے ہزاروں فوجی چلے گئے, جہاز چلے گئے, ٹینک چلے گئے. تو اٹس ناٹ اے ریزن, یہ تو ایکسکیوز ہے, ایک انبلیویبل ایکسکیوز ہے. نہیں, آئی تھنک ایکسکیوز نہیں ہے ایک طرح سے. ان اے وے ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, میں نے بالکل ان کے ٹرمپ کے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ٹرمپ صاحب ایکچولی بلیو کرتے ہیں کہ ہی از بین الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ, کہ ان کو کسی طرح امریکنوں نے دنیا چلانے کے لیے الیکٹ کیا تھا. اینڈ آئی تھنک ہی ایکچولی بلیوز دیٹ. سو دا ریزن آئی ایم سیئنگ کہ یہ مذہقہ خیز سے زیادہ ڈینجرس ہے, وہ یہ ہے کہ جو وہ غلاف تھا نا وہ اتر گیا. اینڈ دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ, کیونکہ وہ جب اترے گا امریکہ سے تو صرف امریکہ سے نہیں اترے گا. اس کی امپلیکیشن صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ کر سکتا ہے, امریکہ تو کر سکتا ہے, لیکن جیسے آپ نے بھی ہنٹ کیا, پھر دوسرا بھی چین سوچے گا اچھا یار پھر میں تائیوان پہ نہیں کر سکتا, رشیا کہے گا اچھا یار میں نے تو پہلے ہی کیا ہوا یوکرین پہ, پھر بھارت میں کوئی اٹھ کے کہے گا اچھا جی میں پھر کر لیتا ہوں کوئی کشمیر میں, امریکہ کہے گا جی میں نے ایران میں کر لینا ہے. اب امریکہ سوچ رہا ہے اور یورپ کو خطرہ ہو گیا, اور بہت ہم باتیں سن رہے ہیں کہ جی اس کا ڈینمارک اور گرین لینڈ پہ کیا اثر ہے. سو جب یہ جو ہے نا, یہ جو آپ کو ونیئر جو ہے اس کی وارنش اتر جاتی ہے تو لاٹس آف ادر. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, میں پاکستان کے پرسپیکٹو سے آنا چاہ رہا ہوں, بیکاز اس وقت تو ایک شوگر رش میں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور جو ان کی اسٹیٹمنٹس تھیں 3-4 میں دیکھ رہا تھا. کیوبا looks like it's ready to fall. Colombia is run by a sick man, not going to last very long. امریکن پریزیڈنٹ کو, میکسیکن پریزیڈنٹ کو بڑی پسند ہے, پر انہوں نے لکھا کارٹلز آر رننگ میکسیکو, تو ہو سکتا ہے میں وہاں فوجیں بھیج دوں. گرین لینڈ کا انہوں نے کہا یہ ٹیریٹری ہم نے لینی لیکن 20 دن میں اس پہ بات نہیں کرتا. یہ بڑا ٹیمپرامنٹل, اور ہی از آن کچھ پریزیڈنسی بڑی سیڈکٹیو چیز ہے. اب وہ سیڈیوس تو ہو گئے ہیں, اینڈ ہی تھنکس کہ وہ اپنے آنے والے تمام صدور سے زیادہ پاورفل اور زیادہ گرینڈ آدمی ہے. اب پاکستان کا بڑا انڈیویجل ٹو انڈیویجل وہاں پہ اس وقت انفلوئنس ہے. وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے ہیں, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, ہم نے نوبیل پیس پرائز کے لیے بھی ریکمینڈ کیا. اب اگر غزہ کے اوپر یا دوسری چیزوں پہ فوج کے معاملے میں ہم نے بات نہ مانی, تو کیا ہم بھی یہ کیوبا ٹائپ ان کی لسٹ میں آ جائیں گے کہ ہمارے لیے وہ خطرہ اتنا سیریس نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہمیں پچھلی پریزیڈنسی سے ٹرمپ 1 سے ہی پتا ہے کہ وہ ٹیمپرامنٹل ہیں. ان کا صبح جو ناشتے پہ کھاتے ہیں یا اس سے پہلے جب وہ ٹی وی پہ کچھ دیکھتے ہیں تو موڈ آتا ہے, اور وہ تب یاد ہے وہ ٹویٹ کر دیتے تھے. سو ٹیمپرامنٹل تو ہیں. ایک آپ نے کہا کہ پریزیڈنسی بڑی سیڈکٹیو ہوتی ہے, اور اگر کوئی چیز پاور سے بھی زیادہ سیڈکٹیو ہے تو وہ ملٹری وکٹری ہوتی ہے. اس وقت جو ٹرمپ صاحب جس شوگر ہائی پہ ہیں, وہ دیکھیں نا, وکٹری جو ہوتی ہے بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. اس وقت ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی ایک طرح سے سوئے ہو گئے ہیں اس میں, اینڈ دیٹ از پارٹلی واٹ از ڈینجرس. میں اور پاکستان کی آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے. یہ اٹ از کوائٹ کلیئر کہ ون آف دا چیلنجز, آئی تھنک پاکستان ہیز پلیڈ ڈپلومیسی ویل,
اور نہ ہی امریکہ سے پنگا لینے کا کوئی فائدہ ہے یا ٹرمپ صاحب سے فضول پنگا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹرمپ سے ہے یا امریکہ سے ہے، اس لیے بھی کہ امریکہ کے اندر بھی تو پالیٹکس ڈیوائیڈڈ ہے نا. سو ہمارا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم ٹرمپ کے یار پہچانے جائیں. لیکن ڈاک وہ امریکہ میں وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے، وہ تو امریکنوں کی بات نہیں سنتے، تو ان کی ڈیوائیڈڈ میں ہم نے کہا ہماری کون مالک سنے گا؟ صاحب ہمیشہ تو نہیں رہیں گے نا. 3 سال تو ہے نا، 3 سال تو ہیں ابھی. ہاں ہو سکتا ہے. ہاں That's a long time. That's a long time for us. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ آئدر اور کی بات نہیں ہے، آئدر اور کی بات نہیں ہے. وی ہیو ٹو یوز دس مومنٹم تو تاکہ ہم اس سے اپنی جو ہماری امپورٹنس ہے انٹرنیشنل افیئر میں اس کو مستحکم کریں، نہ کہ یہ کہ ہمیں پہچانا جائے کہ یار ٹرمپ کو یہ لوگ بڑے پسند تھے. صرف اس کو لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو گو، اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک نئی چیز کیا ہوئی ہے. دیکھیں نا، ایک طریقے سے تو کچھ بھی نیا نہیں ہوا. تیل پہ پہلے پالیٹکس نہیں ہوتی تھی. ملک میں مداخلت نہیں ہوتی تھی. کڈنیپ یہ کوئی پہلی بار ہوا ہے؟ نہیں، پہلی بار نہیں ہوا. وہ نوریگا بھی کیا تھا اس نے، ریگن نے، اینڈ سو آن سو فورتھ. فرق یہ ہوا ہے کہ یہ جو آف گلوز پھینک دینے ہیں نا، اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم تھا اس کا گر جانا، اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم ایک وجہ سے آیا تھا. اس سے پہلے ایک جنگل کا ایک قانون تھا، اینڈ کنٹریز فگرڈ آؤٹ کہ یار اس قانون میں پرابلم یہ ہے کہ پھر لڑائی ہوتی رہتی ہے. نہیں، لیکن وہ تو ٹھیک ہے. میں ایک آرٹیکل بھی بڑا اچھا واشنگٹن پوسٹ میں چھپا، اس نے بڑی اچھی ہسٹری دی. انہوں نے کہا جی ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشنز بنی، امریکہ اس میں نہیں آیا. پھر جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو پھر امریکہ نے لیڈ کیا اور UNO سرا بن گیا. اب انہوں نے کہا کہ اگر جو سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبرز میں سے یہ 3 لوگ تھے، چائنا اور رشیا، وہ تو پہلے بھی ان کی سوچ اور تھی، وہ طاقت کے اور اس پہ نہیں سوچتے تھے اس طرح. لیکن اگر ان تینوں والوں کی بھی وہی پالیسی آ گئی جو چائنا اور رشیا کی ہے، تو پھر تو کل کو ایک 3rd ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے. بیکاز ہر کوئی اگر ایریاز اور اسفیئرز اور انفلوئنس پہ ہوگا، یہ تو بڑی خطرناک سچویشن بن جائے گی. یہ کانسٹنٹ خطرناک ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اسٹیبل ہے. ایک اور بھی اس میں چیز ایڈ پلیز کر لیں، اور وہ غزہ ہے. دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم ٹیئرنگ اے پارٹ آف سسٹم دیکھ رہے ہیں، یہ تو اس کی لیٹسٹ قسط ہے نا. لیکن ہم نے غزہ میں آلریڈی 2.5 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑ رہی تھیں. اور پھر اسرائیل کہے گا یہ میرا ایریا آف اسفیئر آف انفلوئنس ہے، یہاں پہ میں کروں گا. اور بلکہ وہ کہہ رہا ہے نا، صومالی لینڈ میں جو ہوا. سو یہ ساری جو ڈاٹس ہیں، یہ جو وقت ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ جائیں. میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں، آئی ہوپ آئی ایم رانگ، لیکن اب اس قسم کی ہمیں کہانیاں ملتی رہیں گی. یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی کیونکہ یہ پاک مارکس آئیں گے. دا کوشچن ایک سیکنڈ، ایک مجھے بتائیں، پھر تو ہم پوری دنیا اب ایک آرمز ریس میں نہیں ہو جائے گی. اب سب کو سمجھ آ گئی ہے بھیا طاقت ہے تو آپ کا بچاؤ ہے. کوئی انٹرنیشنل رول آف لا نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل آرڈر نہیں ہے. اب تو ری آرمامنٹ کی ریس نہیں پوری دنیا میں شروع ہو جائے گی. مالک صاحب وہ ہے نا، آلریڈی ہے. دیکھیں آپ پورے یورپ میں دیکھ لیں، پچھلے سال جو ہے دے ہیو آل انکریزڈ. وہ ڈیولپمنٹ کے پیسے لے کے وہ آرمامنٹس پہ آ رہے ہیں. ناروے جیسا ملک، سویڈن جیسا ملک صرف اس لیے نہیں آ رہے کہ ٹرمپ صاحب نے ان کو کہا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو الائنسز تھیں وہ انریلائبل ہیں. جب یورپ قطر دیکھتا ہے تو وہ صرف قطر نہیں دیکھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یار ہم جو تکیہ کر کے سارے انڈے ہم نے ایک باسکٹ میں ڈالے ہوئے تھے. آپ اگر پچھلے 2 دن کا یورپین گفتگو سنیں، ایک طرح سے لگتی ہے کہ ان کا بڑا لیوک وارم ہے. بالکل لیوک وارم نہیں، خاموشی ہے، لیکن ایکسپٹنس نہیں ہے. لیکن یہ ورلڈ آرڈر کیسے چلے گا اگر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چاہوں تو دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ اٹھا لوں، میں چاہوں تو ملک اٹھا لوں، میں چاہوں ریسورسز اٹھا لوں. کین دا ورلڈ فنکشن؟ کین دا ورلڈ ورک؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹ کین. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا. یا تو سارے جو ہیں، دیکھیں نا، ہم میڈیول پہ واپس چلے جائیں، وہ گیم آف تھرونز پہ چلے جائیں، آٹمنز پہ چلے جائیں، مغلوں پہ چلے جائیں. ان کے ایسے ہی ہوتا تھا نا. 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو ساری دنیا جو ہے وہ آ کے بیعت کر لے گی کہ یار آپ ٹھیک ہو، یہ لو تھوڑے سے جواہر میری طرف سے لے لو، یہ چیزیں مجھ سے لے لو اور تم بادشاہ. یا یہ ہے کہ ایک بڑی پاور جو ہے اس کو اب لگ یہ رہا ہے کہ میری پاور کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا اتنا جتنا میں چاہتا تھا، اور وہ اس کو اسرٹ کر رہی ہے ان اے وے. کیا پاکستان ان دا نیو چینج لاسٹ 30 سیکنڈز ان دا نیو چینج گلوبل انوائرمنٹ، کیا پاکستان کے لیے اب اور بھی ضروری ہو گیا کہ جو ریجنل اس کے تعلقات ہیں، مثلا چائنا ہے، اس طرح ریجنل بلاک، اس کو ہم اور بھی زیادہ سیمنٹ کریں؟ بیکاز میں پڑھ رہا تھا وہ میکیویلی کی ایک بڑی اچھی ایک سیئنگ ہے
People may go to war when they will, but cannot always withdraw when they like. کہ آپ جنگ تو اپنی مرضی سے شروع کر سکتے ہیں, ختم آپ اپنی پسند سے ہر وقت نکل نہیں سکتے. تو کیا پاکستان کو اب چائنا اور اس طرح ریجنل بلاکیج میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا؟ 3 لیسن ہر ملک کے لیے ہیں بالشمول پاکستان, انکلوڈنگ پاکستان. فرسٹ آف آل, یہ وقت ہے دوست بنانے کا, ناٹ ڈیپ فرینڈشپس لیکن الائنسز, اور اس میں پچھلے 1 ڈیڑھ 2 3 سال سے پاکستان ہیز بین ڈوئنگ ویل. دوسرا یہ کہ ایوری ون فار دم سیلوز, یہ پوری دنیا نے لیسن لیا ہے, پاکستان بھی لے رہا ہے. تیسرا میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے, جو بھول جاتے ہیں ہم کئی بار, پرسوں یا 3 دن پہلے جو ہوا ہے وہ صرف امریکہ کی اسرشن آف پاور نہیں تھی, وہ ایک کرمبلنگ سوسائٹی تھی جو ہولڈ نہیں کر سکی. اتنی جلدی وہ صرف اس لیے نہیں گئے کہ امریکہ کی پاور ہی, ہاں مڈورو نے تو تباہ کیا ہوا تھا اپنے ملک کو, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. 2 نمبر آدمی, اپنی فوج اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی, دوسری پارٹیز اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. دیٹس وائی دا یو ایس کین گو اٹ. سو 3 لیسنز فار ایوری کنٹری. آپ الائنسز پہ فوکس کریں, اسٹرینتھ پہ فوکس کریں, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی دا بگیسٹ اسٹرینتھ از یور انٹرنل اسٹرینتھ. ہر ملک صرف اتنا مضبوط ہو سکتا ہے جتنا وہ اندرون مضبوط ہے, given the unity and given the stability of society. I think you have summed it up very well, Dr. Adil Najam. Thank you very much for your time as always. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے پہلے ہی بہت سے مسائل تھے, سپلٹ سوسائٹی, معاشی مشکلات, ٹیررزم, سب کچھ بہت بڑا اگریسو ہمسایہ. لیکن ٹرمپ کے یہ وینزویلا کے واقعے کے بعد ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ اگر پاکستان نے رہنا ہے, انشاءاللہ رہے گا, اور سروائیو کرنا ہے, ہمیں ایک بڑی سٹیبل پالیٹی چاہیے, ہمیں ایک یونائٹڈ قوم چاہیے, اور ایک مستحکم ڈیفنس کی کیپیبلٹی چاہیے. بیکاز پہلے ریجنل ایشو تھا, اب گلوبل ڈس آرڈر ہو گیا ہے. اب پاکستان افورڈ نہیں کرتا اسٹرائف, انٹرنل ایشوز, سب کچھ. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.